أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ ماں وہ لفظ جس پر دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے، بچہ کو پیدا کرنے اور اس کی پرورش کرنے میں جو تکلیفیں ماں نے اٹھائیں ان کا ادراک دوسری ماں تو کر سکتی ہے کہ وہ اس سارے عمل سے گزری، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کسی ماں کا دودھ ہی نہیں اترتا اور کسی کا دودھ بچے کی ضرورت سے کم ہوتا ہے۔ بازار میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت سے فوڈ سپلیمنٹس دستیاب ہیں۔ بڑی بوڑھیوں کے ٹوٹکے اور حکیموں کے نسخے بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ انسانوں اور حیوانوں میں یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر اس کی بنیادی وجوہات پر غور کر لیا جاتا تو یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو جاتا۔ ہم نے ایسی ماؤں کا بھی علاج کیا جن کا دودھ ایک بچے کے لیے بھی کافی نہ تھا، لیکن علاج کے بعد اس ماں کا دودھ 2 بچوں کی ضرورت سے بھی بڑھ گیا۔ اس سلسلہ میں کبھی کسی کو دوائی نہیں دی، بلکہ دودھ کی کمپوزیشن اور دودھ کی بنیادی چیزوں پر غور کرنے کے بعد جو خوراک تجویز کی، انسانوں اور حیوانوں دونوں میں رزلٹس اتنے اچھے آئے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھے۔ بچے کو ماں کے دودھ سے کیا چاہیے؟ ہڈیوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس، جبکہ گوشت بنانے کے لیے پروٹین۔ اگر ماں کو پروٹین پورا کرنے کے لیے گوشت یا انڈا استعمال کروایا جائے، دونوں اپنی خشکی کی وجہ سے دودھ نہیں بڑھنے دیتے۔ اس کا ایک بہت آسان سا حل نکالا۔ پودوں کے بیج میں محفوظ خوراک نشاستہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب وہ بیج کھیت میں بویا جاتا ہے تو بیرونی گرمی سے وہ نشاستہ پہلے پروٹین میں تبدیل ہوتا ہے، پھر پودا بیج سے پھوٹنا شروع ہوتا ہے۔ اس تیار شدہ پروٹین سے اس کی جڑیں پرورش پاتی ہیں اور شگوفہ نکل کر زمین سے باہر آتا ہے۔ پھر فوٹوسینتھسس کا عمل اور پودے کے نئے پتے اور بڑھوتری۔ ہم نے صرف یہ کیا کہ 2 بیج گندم اور تل دونوں کے مزاج میں رطوبت بہت زیادہ ہے، انہیں برابر مقدار میں لے کر کسی پلاسٹک کے برتن میں رکھ کر اس میں بہت معمولی سا پانی ڈالا اور چھاؤں میں اس جگہ رکھا جہاں اسے گرمی پہنچتی رہے۔ موسم کے مطابق دوسرے دن سے لے کر 6-7ویں دن تک بیجوں سے انگور یعنی نوزائیدہ کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ان بیجوں کو خشک کر لیا۔ آپ اپنی پسند کے مطابق گندم اور تل کے بیجوں کی مقدار میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جانوروں کے لیے ہم نے اکیلی گندم استعمال کی، رزلٹ بہت اچھا ملا۔ ان نئے اگتے ہوئے بیجوں کو زیادہ دن نہیں رکھنا، بس جڑ یا شگوفہ نکلتا نظر آیا، اس کا مطلب بیج میں موجود نشاستہ پروٹین میں بدل گیا ہے۔ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ اسے فوراً خشک کر لیا تاکہ اس میں فنگس نہ لگ جائے۔ پیس کر باریک کریں اور دودھ میں کھیر یا فرنی کی شکل میں استعمال کریں۔ 3 یا 4 دن میں رزلٹ نظر آ جاتے ہیں۔ جس ماں نے بھی کھایا، دودھ بھی بہتی نہر کی طرح، ماں کی صحت بھی اور بچہ کی صحت بھی۔ دنیا کے مہنگے سے مہنگا ڈبہ بند دودھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آزما کر دیکھیں، آپ بھی اس نسخہ کے گن گائیں گے۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں۔ ماں اور بچے کی بہترین صحت اور اکانومی سب ساتھ ساتھ۔ کسی کا بھلا ہو جائے، اس سے بہتر دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔